براہ راست آپ کو لیے چلیں گے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کابینہ اجلاس پر اس وقت بریفنگ دے رہے ہیں۔ مطابق اپنا کردار ادا کرے اور سپریم کورٹ بار نے آج جو اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے عین مطابق ہے، اور اس کے اوپر دوسری جو اب جس طریقے سے ویڈیو ریلیز ہوئی اور اس کے بعد میں یہاں پہ جو اگر سماعت ٹیلی ویژن نے جس طریقے سے اس کو پورا اس کا جو فورینزک ہے اس کا کچا چٹھا کھولا، اگر اس کی تعریف نہ کروں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی وہ جو ٹیم ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ جس طریقے سے یہ ساری ویڈیو ایک جعلی ثابت ہوئی، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نون لیگ کی طرف سے اس طرح کی جو ویڈیوز جاری کی جائیں، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جوڈیشری کو آپ دباؤ میں لے کے آئیں۔ یہ ایک ان کا پہلے خیال یہ تھا جب انہوں نے میں مجھے کیوں نکالا کی مہم شروع کی تھی کہ اس سے شاید جو فوج میں جرنل ہیں وہ دباؤ میں آ جائیں گے، اور اب جب کیسز چلنے شروع ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے مہم چلائی جاتی ہے کہ شاید ججز دباؤ میں آ جائیں۔ مجھے امید ہے کہ جوڈیشری اس دباؤ کو مسترد کرے گی، جس طرح سے آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس سارے معاملے کے اوپر اپنا ایک لائے عمل دیا ہے، اور اب یہ معاملے کو اس کو یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو لوگ ملوث ہیں اور ہمارے سامنے ہیں، یہ سارے کردار جو یہ کھیل رہے ہیں اس میں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ مریم نواز شریف کا جو ہمیشہ سے ایک منفی اس طرح کا رویہ رہا، جہاں لوگوں کی ٹیپیں بنوانا، ان کی فیک لیکس کریٹ کروانا، پھر ایک انہوں نے ٹیمیں اپنی بنائی ہوئی ہیں جو کہ فیک لیکس تیار کرتی ہیں، اور اس کو یہ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس طرح کی فیک ویڈیوز کریٹ کر کے ان کا خیال ہے کہ ججز ہوں اور جو باقی اکابرین ہیں وہ ان کے دباؤ میں آ سکتے ہیں۔ اپنی پارٹی کو بھی شاید قابو کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں ان کی وہ بنوا رہی ہیں۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی اور سیاسی جماعت نے، کبھی کسی اور میرا نہیں خیال کبھی کسی نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوں جس طریقے سے یہ پی ایم ایل این کا مریم نواز گروپ جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اور بہرحال ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم امید ہے کہ یہ معاملہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ حکومت کی حیثیت سے ہم جو بھی ڈائریکشنز آئیں گی عدالتوں کی، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اور اسی طریقے سے یہ جو ایک پورا ہفتہ ہم نے دیکھا ایک سیریز آف سیمینارز کی گئی، پہلے لاہور میں کی گئی، پھر ایک اسلام آباد میں بھی ایک سیمینار کیا گیا، اور وہ بھی پتہ چلا کہ دونوں جو تھے وہ فورن فنڈنگ سے کیے گئے۔ ان کے پیچھے بھی فورن فنڈنگ تھی، اس کے پیچھے بھی فورن فنڈنگ تھی، اور آج کابینہ میں ڈاکٹر شیریں مزاری نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے فورن آفس کے ساتھ کہ جو اس کے جو ڈونرز ہیں ان کو سیکشن 41 ویانا کنونشن کے تحت جو ہے ان کے اوپر بات چیت کی جائے۔ بہرحال اس کی جو پالیسی ہے وہ فورن آفس اپنی بنائے گا، لیکن آج کی کابینہ میں یہ جو فورن فنڈنگ والا تذکرہ ہے یہ بھی اہم گفتگو میں حصہ رہا۔ کابینہ نے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے اوپر ایک کمیٹی قائم کی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کی نٹی گریٹی ہے، یعنی اب لا تو پاس ہو گیا ہے لیکن اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے، اس کے لیے کتنی مشینیں چاہیے، کتنے اخراجات ہوں گے، اور ہمیں ٹیکنیکل کیا اسسٹنس چاہیے ہوگی، اس سارے معاملات کو طے کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک رابطہ کار بنانے کا جو معاملہ ہے اس کے لیے یہ کمیٹی دی ہے۔ ڈاکٹر بابر روان اس میں ہوں گے، اعظم سواتی صاحب ہوں گے، شبلی فراز ہوں گے، امین الحق صاحب ہوں گے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوں گے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ ایک رابطہ کار بنائیں گے الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی، اور جو بھی الیکشن کمیشن کو ہماری اس سلسلے میں مدد چاہیے ہوگی وہ انشاءاللہ ہم مہیا کریں گے۔ اور یہ ایک لازمی بات ہے کہ اگلے انتخابات ہر صورت میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ہونے چاہیے اور ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 90 لاکھ پاکستانی جو کہ باہر ہے اس کا ووٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ کاسٹ ہوگا۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو تو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پہلی بار جو نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں وہ بھی پاکستان کے الیکشنوں میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے، اس پہ تو ان کو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں ناراض ہیں، حالانکہ ہم تو ان کی فیملی کو ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے ووٹ ڈالیں، کیونکہ ویسے تو انہوں نے آنا نہیں ہے جو حالات جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں میڈیا سے جو ہمارا
گلے تو رہتے ہیں، کوئی بھی حکومت میڈیا سے اتنی خوش تو نہیں ہوتی، ہم بھی اتنے خوش نہیں ہیں. اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ تنقید سہنا مشکل ہوتا ہے، ایسے کہہ دے بندہ کہ اچھا لگتا ہے، لیکن اچھا دل سے تو نہیں لگ رہا ہوتا. لیکن پھر بھی ہم تو بڑی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ تنقید سے کچھ سیکھیں. جتنی ہماری حکومت سینسٹیو ہے میڈیا کو لے کے، کبھی اتنی حکومت کبھی نہیں ہوئی. ہم تو جو اخبار میں ٹی وی میں خبریں آتی ہیں اس کو ہم فوراً کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از دی کائنڈ آف یہ ہمارا چونکہ پی ٹی آئی کی ایمرجنس میں میڈیا کا جو بڑا رول رہا ہے، رائے عامہ کا بڑا رول رہا ہے، تو اس لیے ہم سینسٹیو ہیں میڈیا کو لے کے. ہمارا گلہ یہ ہے کہ جب چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو ہیڈ لائنیں لگ جاتی ہیں، جب ٹماٹر کی قیمت بڑھتی ہے تو ہیڈ لائنیں لگ جاتی ہیں، جب کم ہوتی ہیں تو بھی تو لوگوں کو بتائیں کہ اتنی جو ہے وہ کم ہو گئی. اب آپ دیکھیں چینی کی قیمت جو ہے اس وقت 90 سے 95 روپے میں چینی جو ہے وہ بک رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگلے 15 سے 20 دن میں چینی کی قیمت جو ہے وہ 85 روپے پہ آ جائے گی، 80-85 روپے پہ، جو بھی حالات جا رہے ہیں. تو جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہم ہیڈ لائنیں لگا دیتے ہیں، جب نہیں بڑھتی تو کم ہوتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں. تو یہ ہمارا گرا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹماٹر، پیاز اور گارلک، یعنی جو گارلک ہے، گارلک کو کہتے ہیں لیس نہیں، ادرک. گارلک از ادرک، سوری، گارلک ادرک. تو ادرک جو ہے اس کی یہ جو قیمتیں ہیں ان کی وہ بھی کم ہوئی ہیں اور بہت کم ہوئی ہیں. اور اس کے نتیجے میں بھی ایک ہمارا جو اس وقت فوڈ باسکٹ ہے وہ بیلنس ہوئی ہے. اور گو ہمیں تیل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا سامنا ہے، لیکن چونکہ ایڈیبلز کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو ہم اکاموڈیٹ اس کو کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ جو 2 بڑے پروگرام ہم لا رہے ہیں اس سے بھی چیزیں بہتر ہوگی. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آ رہا ہے وہ کراچی میں آ رہا ہے، خود سندھ میں آ رہا ہے، اور سندھ میں بھی بالخصوص کراچی میں آ رہا ہے. ہم یہ 18ویں ترمیم کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت ایک پالیسی ہی دے سکتی ہے، امپلیمنٹ اس پہ صوبوں نے کرنا ہے. اب ہم جب سندھ کو ہم نے کہا کہ آپ گندم ریلیز کریں، انہوں نے گندم ریلیز نہیں کی. جب انہیں کہیں آپ چینی ریلیز کریں، وہاں پہ چینی ریلیز نہیں ہوتی. اوور آل ملک کے اس وقت جو انفلیشن کا جو ہمارا ڈیٹا جب جاری ہوتا ہے، جس کو ہم ایس پی آئی کہتے ہیں، سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں، اس کا 40% جو ہے وہ ڈیٹا کی بنیاد ہے کراچی کی قیمتیں. انفارچونیٹلی کراچی میں پورے پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ قیمتیں ہیں. اب اس کو آپ جب دیکھتے ہیں تو مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں اس وقت آٹا جو ہے وہ 1100 روپے کا مل رہا ہے، 20 kg کا بیگ، اور کراچی میں 1461 روپے کا مل رہا ہے. اسی طریقے سے جو چینی کی قیمت ہے وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ زیادہ ہے. اس وقت جو ہے وہ کراچی میں وہ تقریباً 107 روپے کی چینی وہاں پہ مل رہی ہے، جبکہ باقی راولپنڈی، گوجرانوالا، لاہور، فیصل آباد، سرگودا، ملتان اور پشاور، بنوں، ان تمام جگہوں کے اوپر چینی جو ہے وہ اب 90 روپے میں مل رہی ہے. اس کے ساتھ حیدرآباد کی اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی جو چینی ہے وہ اب 100 روپے کے اوپر مل رہی ہے، لیکن آٹا حیدرآباد میں بھی 1443 روپے کا مل رہا ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ میڈیا کے ساتھ میری گزارش یہ بھی ہے کہ یہ سندھ حکومت کو کچھ سمجھانے کی بھی صحیح کریں، کوئی کوشش کریں کہ یہ اب وہاں کے جو اربن ایریاز کے لوگ ہیں وہ شدید مشکل میں ہیں، کیونکہ سندھ حکومت کے فیصلے جو ہیں وہ بر وقت نہیں ہوتے، ریلیز بر وقت نہیں ہے، اور اس سے ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے. اور سندھ حکومت کے خلاف ہمیں ایک بڑا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں وہاں پہ بیانات آ گئے ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں، اور سندھ میں آرام سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہماری تو گندم چوری ہو گئی ہے. اب یہ تو ہم $700 ملین آپ لگا رہے ہیں گندم امپورٹ کرنے کے اوپر، آپ لوکل گندم آپ کہہ رہے ہیں جی چوری ہو گئی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں بڑی سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا، اور ہم غور کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ ہمیں پھر اگر سندھ حکومت اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے پھر ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی، پھر چیخیں 7 آسمانوں تک جائیں گی. تو اس لیے میں مراد علی شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ذرا ان لائن آف دا ڈیوٹی کریں.
اس طرح سے آپ جو ہے وہ لوگوں کو فور گرانٹیڈ نہ لیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کابینہ اجلاس پر بریفنگ دے رہے ہیں۔